الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس فقہی نشست میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو عطا کردہ ایک عظیم نعمت جس کو ہم اہل اسلام روزہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، تو روزہ کے متعلق آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ سے متعلق سنیں گے۔ اسلام میں روزے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اسلام کی عطا کردہ اعلیٰ تعلیمات میں سے ایک تعلیم روزے کے حوالے سے بھی ہے۔ روزہ اسلام کا اعلیٰ ترین رکن ہے، جیسا کہ بانی اسلام جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اولاً رسول کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ توحید و رسالت کی گواہی دینا، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنا، یہ اسلام کا بنیادی پہلا رکن ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جس بات پر ہے، وہ دوسری بات، وہ دوسرا کام، وہ دوسرا عمل، وہ دوسری عبادت نماز ہے، اور تیسرا رکن اسلام کا وہ روزہ ہے۔ تو روزے کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ اسلام کی بنیاد میں، اسلام کے اعلیٰ ارکان میں جو ایک خاص رکنیت کی فضیلت جس عبادت کو ملی وہ روزہ ہے۔ تو اسلام کا تیسرا اعلیٰ ترین رکن وہ روزہ ہے۔ سب سے پہلے تو روزے کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی وجوہات کے متعلق ہر مسلمان کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے کہ جب کسی شے کی اہمیت ہمارے پیش نظر ہو، جب کسی چیز کی اہمیت ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، تو اس کام کی طرف بڑھنے کو، اس کو اپنانے کو فطری طور پر بہت ہی دل تقاضا کرتا ہے، اور انسان کا اس عمل پر، اس فعل پر عمل کرنا نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو روزے کی سب سے بڑی اہمیت اور اس عبادت کی سب سے اہم مقبولیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کو، اپنے بندوں کو، ان لوگوں کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس دین اسلام سے وابستہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کر کے، مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض قرار دے دیے جس طرح کہ امم سابقہ پر روزے فرض تھے۔
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو مخاطب کر کے، اہلیان اسلام کو مخاطب کر کے روزے کی عبادت سے روشناس کرنا اور پھر اس کی افادیت کا اس انداز میں رب العالمین کا بیان کرنا تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ روزے کی اہمیت ہے، یہ افادیت ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کی اہمیت اور افادیت کو اس انداز میں بیان فرمایا، جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان المعظم کا آخری دن آیا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہترین مہینہ، عظمت اور بزرگی والا مہینہ، برکت والا مہینہ آیا ہی چاہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے لوگو، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ایسی بھی رکھی ہے کہ جس میں عبادت کرنا، جس رات کو پانا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ وہ رات اپنے اندر 1000 مہینوں کی ساعتوں سے، اوقات سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے لوگو، اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرض کیے ہیں، تم پر لازم کیے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے کے روزوں کی فرضیت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اس میں ایک فرض پر عمل کرنا، ایک فرض پر عمل کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی نے 70 فرائض کے برابر رکھا ہے۔ اور وہ نفلی عبادت کہ جس کو عمومی طور پر کرنے سے، بجا لانے سے، اپنانے سے ثواب ملتا ہے، اور ترک کر دینے سے کوئی عتاب نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یہ وہ عظمت والا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے کہ جس میں فرائض کا ثواب تو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نفلی عبادت کہ جس کا کرنا نہ کرنا تمہارے درمیان رکھا گیا کہ کرو گے تو ثواب ہے، نہ کرنے پر عتاب نہیں، اس نفلی عبادت کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ محترم میں، ماہ رمضان المبارک میں نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں، اس بات سے بھی واقف رہو کہ روزہ صبر کا نام ہے، اور صبر کا اجر جو ہے وہ جنت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے رزق میں جو ہے وہ برکت فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس مہینے میں سحر اور افطار میں لوگوں کی خدمت کرنا، غم خواری کرنا، ان کو کھلانے پلانے کی اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر اہمیت بیان کی ہے اور اس میں اس قدر برکت رکھی ہے کہ جو کسی روزہ دار کو اس مہینے میں وقت افطار میں افطار کرائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے داخل جنت فرما دے گا اور اس کی گردن پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے گا۔ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ خطاب آپ کے اصحاب نے سنا تو برجستہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی افطار کی قدرت نہ پاتا ہو، کسی کو افطار کرانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو ثواب جنت کا مقام پانے کا ہے یا اسی طرح سے دوزخ کی آگ سے بچنے کا ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو فقط ایک کھجور سے
یا ایک گلاس پانی سے کسی کا روزہ افطار کرائیں گے۔ ہاں اگر کوئی روزہ دار کو وقت افطار اس پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو ایسے شخص کو یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ کل بروز قیامت وہ میرے حوض کوثر پر آئے گا اور میں اسے حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ تو یہ ماہ محترم کی فضیلت اور برکت جو ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کے سامنے بیان فرمائی، اور اسی حدیث میں آگے چل کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، یہ برکت والا، یہ عظمت والا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک عشرہ کو، یعنی ابتدائی پہلے 10 دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا عشرہ قرار دیا، رحمت کے 10 دن قرار دیے، اور اسی طرح سے اس کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یعنی یہ ماہ محترم اپنے ساتھ رحمتوں کی نوید لے کر آتا ہے، یہ ماہ محترم گناہگاروں کے لیے بخشش کی نوید لے کر آتا ہے، اور یہ ماہ محترم یعنی ماہ رمضان المبارک اپنے ساتھ جہنم سے آزادی کی نوید لے کر آتا ہے۔ اور اسی جہنم کی آزادی کی نوید سناتے ہوئے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت سے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو ماہ رمضان مبارک کو پائے اور اس کی اہمیت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس میں عبادات کی جانب مشغول ہو جائے، توبہ و استغفار کی جانب مشغول ہو جائے، سال بھر میں کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا رہے، تو یاد رکھو کہ یہ وہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ وہ مغفرت والا مہینہ ہے، یہ وہ آزادی والا مہینہ ہے۔ اے ماہ رمضان مبارک کا ادب و احترام کرنے والو، سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ماہ محترم میں اپنے بندوں پر اس قدر رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وقت افطار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خاص انعام و کرم اپنے بندوں پر ہوتا ہے کہ وقت افطار میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ ایسے لوگوں کو کہ جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم لازم ہو چکا ہوتا ہے، تو ایسے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ماہ محترم رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور اسی طرح سے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ وقت افطار 10 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ماہ محترم میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ فرمایا کہ 2 باتوں پر تم نے عمل کرنا ہے، اور 2 باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غنی قرار دے دے گا، یعنی 2 باتوں کی طرف تم نے متوجہ ہونا ہے، اور ان 2 کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ 2 چیزوں سے تمہیں غنی فرما دے گا، مستغنی فرما دے گا۔ اب ان کی جانب دھیان کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان 2 باتوں کی طرف تم ماہ رمضان میں خاص طور پر توجہ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 باتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم ماہ محترم میں کلمہ طیبہ کی گواہی کو جو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی ذات و صفات کو اپنے اوپر لازم ٹھہرا لو، اور توحید باری تعالیٰ کا گویا کہ سرچشمہ بن جاؤ، اور اسی طرح سے استغفار کی کثرت کرو۔ یہ 2 کام تم کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 کاموں کی بدولت سے کلمہ طیبہ پر استقامت اور اس کا ورد و وظیفہ اور اس کی اہمیت کو اپنے دل میں بٹھا لو اور استغفار کرتے رہو۔ یہ 2 کام تم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 چیزوں سے تمہیں غنی فرما دے گا، یعنی ان 2 کاموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر جنت کی طلب کو آسانی فرما دے گا، تمہیں جنت عطا فرما دے گا، اور اسی طرح سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نار جہنم سے محفوظ رکھ لے گا۔ تو یہ رحمتوں اور مغفرت اور جہنم سے آزادی کا وہ مبارک مہینہ ہے جو اپنے چاند کے ساتھ ساتھ یہ خوشیوں کے تمام سامان لے کر آتا ہے۔ اسی طرح سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو اس ماہ محترم کو اپنے بندوں کے لیے رحمت والا بنایا ہے، مغفرت والا بنایا ہے، جہنم سے آزادی والا بنایا ہے۔ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں کے کس قدر اس ماہ محترم میں شامل حال ہوتی ہیں کہ جہاں وقت افطار میں 10-10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے مل رہے ہیں، وہاں جمعہ کے دن ہر لمحے اور ہر ساتھ کے بدولت جو ہے لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے مل رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ان لمحات سے بخوبی اس کا اندازہ کرتے ہوئے، ان لمحات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں دست بدعا ہو جائیں اور جہنم سے پناہ مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے جو ہے وہ ہر وقت ہمہ وقت جو ہے وہ کوشش کرتے رہیں۔ اسی طرح سے درۃ الناصحین میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو ایک ایسا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ اس مہینے میں 2 نور اپنی محبوب کی امت کو میں نے عطا کیے ہیں، اور وہ 2 نور ایسے ہیں کہ جس کو وہ 2 نور ملیں گے اس کی بدولت وہ 2 قسم کے اندھیروں سے جو ہے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک کریم، وہ 2 نور کون سے ہیں جو تو نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو عطا فرمائے، اور وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں کہ جن نور کی بدولت سے یہ 2 اندھیرے دور ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے اپنے محبوب کی امت کو 2 نور جو عطا فرمائے، وہ ایک نور رمضان ہے اور دوسرا نور قرآن ہے۔ یہ 2 نور میں نے اپنے محبوب کی امت کو ایسے عطا فرما دیے ہیں کہ جو بھی ان کو پائے گا، ان 2 نور سے مستفیض ہوگا، تو ان 2 نور کی وجہ سے، ان 2 برکتوں کی وجہ سے، ان 2 روشنیوں کی وجہ سے میں ان کے 2 اندھیروں کو دور فرما دوں گا۔ اور وہ اندھیرے رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان نور کی برکت سے جو اندھیرے دور ہوں گے، فرمایا کہ ایک تو قبر کا اندھیرا ہے اور دوسرا میدان محشر کا اندھیرا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے نور کو جو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اسی طرح سے اس ماہ محترم میں نور قرآن سے جو مستفیض ہو گیا، گویا کہ وہ قبر کے اندھیرے سے بھی محفوظ ہو جائے گا، میدان محشر کے اندھیروں سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے رسول کریم علیہ السلام نے ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کے ایام مکۃ المکرمہ یا مدینہ منورہ میں گزارنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ جو مکۃ المکرمہ میں یا مدینہ المنورہ میں ماہ رمضان المبارک کو پائے، یعنی کہ ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں ان مبارک شہروں میں حاصل کر پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو یہ توفیق اور ہمت عطا فرما دے، جس کو یہ سعادت عطا فرما دے، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا حرم مکہ اور حرم مدینہ کے اندر جن لوگوں نے ماہ رمضان المبارک کو پایا اور اس میں جو میسر آیا اپنی طاقت کے مطابق انہوں نے اس ماہ محترم کی ان ساعتوں کو، ان راتوں کو، ان دنوں کو حرم مکہ اور مدینہ میں گزارا اور اس میں قیام کیا، اپنی طاقت کے مطابق جو ہے وہ عبادات کی، تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہر دن کے عوض 1 لاکھ رمضان المبارک کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ ہر دن کے عوض 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اسی طرح سے فرمایا کہ ہر دن کی بدولت جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو ہر دن کے عوض میں جہاد میں سفر کرنے کے برابر جو ہے وہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ویسے ہی بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، لیکن وہ لوگ بھی قابل قدر ہیں کہ جن کو اس ماہ محترم کی مبارک ساعتیں حرم مکہ میں یا حرم مدینہ میں دیکھنا نصیب ہوں۔ ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہم پر بھی کرم فرما اور یہ مبارک ساعتیں ہمیں بھی حرم مکہ اور حرم مدینہ میں دیکھنا نصیب فرما۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں یہ ہم سنتے چلے جائیں یا پڑھتے چلے جائیں، مزید ذوق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس ماہ محترم کی فضیلتیں ہم پر بالکل واضح ہوتی چلی جاتی ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس ماہ محترم کی
ایک ایک وقت کو گنوا کر اس کی فضیلت بیان فرمائی، جیسا کہ اگر ہم وقت سحر کو اٹھا لیں، سحری کے اوقات کو اٹھا لیں، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، احادیث نبویہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ اصحاب رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وقت سحر کو پاتے، سحری کے وقت کو پاتے، تو ہمیں ارشاد فرماتے کہ آؤ چلو مبارک وقت ہے اور مبارک ناشتہ تیار ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کے کھانے کو جو ہے مبارک کھانے سے تعبیر فرمایا، اور اسی طرح سے اگر من جملہ سحری کے حوالے سے احادیث کریمہ جمع کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس سحری کے کھانے کو مبارک کھانا کہا گیا، اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ جو کھانا سحر و افطار میں کھایا جائے، اللہ تبارک و تعالی بروز محشر اس کھانے کا حساب نہیں لے گا۔ اور اسی طرح سے سحری کی اس قدر اہمیت اور افادیت بیان کی گئی، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سحری کرو، چاہے ایک گھونٹ پانی سے یا ایک کھجور سے، بہرحال سحری جس کو بھی نصیب ہو گئی وہ بہت ہی خوش قسمت شخص ہے۔ اسی طرح سے افطار کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میری امت خیر کے ساتھ رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرے گی۔ تو یہاں وقت افطار کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ ماہ رمضان مبارک کا ہر لمحہ گویا کہ رحمت والا ہے، عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے، برکت والا ہے۔ تو آئیے ماہ محترم ہمارے درمیان جو ہے وہ جلوہ گر ہو چکا ہے، اس کی رحمتوں کو سمیٹیں، اس کی برکتوں کو حاصل کریں، اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب رو کر گڑ گڑا کر جو ہے وہ اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ دست بدعا ہو جائیں۔ اسی طرح سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں روزے کی اہمیت اور افادیت کا ذکر فرمایا، قرآن و سنہ میں جہاں روزہ رکھنے والوں کی، روزہ داروں کے فضائل کو بیان کیا گیا، اس مبارک عبادت کی فضیلت کو بیان کیا گیا، وہاں وہ لوگ کہ جو علیہ باللہ تعالی ماہ رمضان مبارک کو پانے کے بعد اس میں روزہ کو قضا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یا اسی طرح روزہ رکھنے کے باوجود بھی گناہوں سے نہیں بچتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جانب متوجہ نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کے متعلق جو ہے سخت وعیدیں بھی آئی ہیں، جیسا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ مجمع الزوائد کی یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے لیے جنت ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے۔ جیسے ماہ رمضان مبارک کی یہ سعادتیں ہم حاصل کر رہے ہیں، یہ ساعتیں ہم نے پالیں، فرمایا کہ پورا سال جنت ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے جو ہے وہ سجائی جاتی ہے۔ جب ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تو جنت رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ مالک کریم مجھے وہ لوگ عطا فرما کہ جو مجھے آ کر آباد کریں، اور اسی طرح سے جنت میں جو حورین ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، التجا کرتی ہیں کہ مالک کریم ہمیں اپنے پسندیدہ لوگ اور ہمارے شوہر ہمیں عطا فرما۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان مبارک کے ایام کو پایا اور اس کو جو ہے ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھا، یعنی اس کے لمحات کا، اس کے اوقات کا، ماہ رمضان مبارک کی ہر ساعت کا ادب و احترام کیا اور اس میں روزہ رکھا اور برائیوں سے بچتا رہا، اس کے لیے تو جنت ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو اس ماہ رمضان مبارک کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی زندگی میں عطا کیا ہے، جو اس میں روزہ نہیں رکھتا، یا اسی طرح روزہ تو رکھتا ہے لیکن وہ گناہوں سے باز نہیں آتا اور چند برائیوں کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شمار کیا، اور فرمایا کہ جو اس ماہ رمضان مبارک کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی زندگی میں عطا کیا ہے، اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آتا، یا بالخصوص رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نشے کے ذریعے اس کی ساعتوں کو خراب کرتا ہے، یا اسی طرح سے بہتان باندھتا ہے اس ماہ محترم میں، یا اسی طرح سے دیگر گناہوں میں ملوث رہتا ہے،
روزہ دار ہونے کے باوجود بھی اگر وہ ان بیماریوں سے، نشے سے، بہتان سے اور دیگر گناہوں سے، دیگر آلودگیوں سے، دیگر خرافات سے، یا اسی طرح سے اخلاق باطلہ سے جو اپنے روزوں کی حفاظت نہیں کرتا، ماہ رمضان مبارک کے شب و روز کی حفاظت نہیں کرتا، تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کے سال بھر کے نیک اعمال بھی اللہ تبارک و تعالی غارت فرما دیتا ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں کوتاہی کرنے سے ڈرو۔ تو اس حدیث پاک میں ہماری توجہ اس جانب مبذول کرائی گئی ہے کہ ماہ رمضان مبارک جہاں رحمتوں والا مہینہ بن کر آتا ہے، جہاں مغفرت اور جہنم سے آزادی کی نوید لے کر آتا ہے، تو یہ رحمت، برکت، سعادت کی خبر ان لوگوں کے لیے ہے، بشارت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس ماہ محترم کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جو اس ماہ محترم کی ساعتوں کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہیں اور اگلی زندگی میں تقوی اختیار کرنے کے لیے اس ماہ رمضان مبارک میں تقوی کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی ماہ رمضان مبارک کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتا یا روزہ رکھ کر بھی گناہوں میں ملوث رہتا ہے، اس کے تقدس کو پامال کرتا ہے، بری باتوں کے ذریعے، نشہ آور اشیاء کو استعمال کرنے کے ذریعے، یا کسی مسلمان پر بہتان بازی کے ذریعے، یا دیگر گناہوں کے ذریعے اگر کوئی اس کے تقدس کو پامال کرتا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کے پچھلے سال بھر کے اعمال کو بھی اللہ تبارک و تعالی غارت فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں تمہاری ماہ رمضان مبارک میں ہونے والی کوتاہیوں سے ڈرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ محترم کا ادب و احترام کریں اور اس میں جس قدر ہو سکے غلطیوں اور کوتاہیوں سے بچنے کی سعی کریں، کوشش کریں۔ اسی طرح سے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مجمع الزوائد کی یہ حدیث ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بلا عذر شرعی، شریعت مطہرہ کے قوانین سے ہٹ کر اگر کسی نے روزہ بغیر اجازت کے، بغیر عذر کے افطار کیا، یعنی کہ قضا کر دیا یا چھوڑ دیا، ترک کر دیا، ایسے شخص کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص اگر غیر رمضان میں اس کی قضا کر بھی لے، بلکہ زمانے بھر میں، زندگی بھر میں اس کی قضا میں روزے رکھتا رہے، اس روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا کہ جو اس نے ماہ رمضان مبارک میں ترک کیا ہے۔ تو ہم پر روزے کی یہ اہمیت بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم ماہ رمضان مبارک کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے ایام میں ہر دن میں آنے والے روزے کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا اور اسے اپنانا ہوگا۔ اور اگر بغیر عذر شرعی کوئی روزہ ہم نے افطار کر دیا، ترک کر دیا، تو رسول کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ پوری زندگی بھی اگر اس کی قضا میں آپ روزے رکھتے رہیں، وہ فضیلت آپ حاصل نہیں کر سکتے جو ماہ رمضان میں وہ روزہ رکھنے کی فضیلت تھی۔ اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، تو اس ڈھال کو جو ہے وہ بری باتوں کے ذریعے، برائیوں کے ذریعے جو ہے وہ پامال نہ کیا جائے، بلکہ اس ڈھال سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ تقوی کے حصول کو اپنے لیے جو ہے وہ ممکن بنایا جائے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی یہ عرض کر دی تھی کہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے، جیسا کہ امم سابقہ پر روزے فرض کیے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے، روزے فرض کرنے کا، تم پر روزے کی فرضیت کا نتیجہ یہ ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں مساجد میں لوگوں کا آنا، تلاوت کلام مجید اور دیگر اوراد و وظائف کی جانب آنا، یہ بالکل معمول میں آ جاتا ہے۔ اب اسی معمول میں جو ہم نے مہینہ بھر میں بنایا ہے، اب یہ معمول جو ہے ہمارا سال بھر چلنا چاہیے۔ یہ جو تقوی، یہ جو روزے کا آؤٹ پٹ اور اس کے اثرات جو ہم نے اس ماہ سیام میں حاصل کیے ہیں، اس کا اثر جو ہے وہ سال بھر رہنا چاہیے۔ تو متقین اہل تقوی کے حصول کے لیے سب سے بہترین مہینہ جو ہے وہ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں
ماہ محترم کا ادب و احترام نصیب فرمائے اور اس میں خاص عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نشست میں رمضان مبارک کے روزوں کے حوالے سے، روزوں کی حفاظت کے حوالے سے ہم کچھ سنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔